پاکستان کی سیاست میں موسم بدلنے کے لیے نہ بادل ضروری ہیں نہ ہواؤں کے رخ بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں صرف ایک بیان، ایک ملاقات یا ایک سیاسی اشارہ کافی ہوتا ہے اور پھر پورا سیاسی موسم کروٹ لے لیتا ہے۔ کبھی برسوں کے اتحادی چند جملوں میں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف بن جاتے ہیں، کبھی کل کے حریف آج جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اگست میں بادلوں کے ساتھ ساتھ بیانات نے بھی سیاسی میدان میں خوب جل تھل مچائی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات نے اتحادیوں کے درمیان فاصلے بھی دکھائے اور سیاسی مجبوریوں نے قربتیں بھی نمایاں کر دیں۔ کہیں ایک دوسرے پر الزامات کے نشتر چلتے ہیں تو کہیں نظام کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وہی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اب اگست رخصت ہونے کو ہے مگر سیاسی گرمی کم ہونے کے بجائے ستمبر کی دہلیز پر مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی ممکنہ کال ہو یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی، سب معاملات ستمبر کی ستمگری کی جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال میں معائنے کے بعد انہیں صحت مند قرار دے کر واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ کیا یہ معائنہ کسی ڈیل کی جانب ابھی بھی اشارہ کر رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی احتجاج کی کال واپس لے کر سیاسی درجہ حرارت کو کم کرے گی یا ستمبر حکومت کے لیے واقعی سیاسی ستم ظریفی کا مہینہ ثابت ہوگا؟ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات بھی اپنی جگہ ایک اہم سوال ہیں۔ کیا دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی رفاقت اب بھی قائم ہے یا اقتدار کی ضرورت سے بننے والا یہ کہہ لیں کہ بندھن آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے؟ اور نئے صوبوں کے معاملے پر کیا پیپلز پارٹی اپنے روایتی موقف میں کوئی گنجائش پیدا کرے گی یا پھر صوبائی حدود کی تقسیم کے معاملے پر اپنی سیاسی لکیر کو بدستور عبور نہیں ہونے دے گی؟ یعنی سوال بہت ہیں، سیاسی منظرنامہ پیچیدہ ہے اور آنے والا ستمبر شاید صرف کیلنڈر کا نیا صفحہ نہ ہو بلکہ سیاست کے لیے ایک نیا امتحان بھی ثابت ہو۔ انہی سوالات، ممکنہ سیاسی تبدیلیوں اور آنے والے دنوں کے سیاسی منظرنامے پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب وقت دینے کے لیے۔ کنڈی صاحب، بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں چیک اپ کروا کے واپس جیل منتقل کیا گیا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت میں نون لیگ کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ ڈیل کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی کی کسی سینئر لیڈرشپ نے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس ٹاک کی تھی جس میں پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیا تھا، اس میں کوئی بات انہوں نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی، انہوں نے ڈیل کی بات کی تھی۔ پی ایم ایل این کے مجھے کچھ لوگوں جو دوست ہیں انہوں نے ان کے دیکھے کہ وہ کوئی سازشی بات کرتے ہوئے کیا، لیکن بات ہوتی ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو مین ترجمان ہے یا لیڈرشپ اس پہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ نیچے تو چلتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی، لیکن دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ آپ کسی کی جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کی ہم صحت کے اوپر پالیٹکس کریں۔ ہاں، ماضی میں ہوا، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے کہ دوائیوں کے لیے بھی کہا کہ دوائیوں کے لیے آپ کو فریج کیوں دیا گیا ہے اور 7 اسٹار ہوٹل میں کیوں رکھے گئے ہیں فلاں، بقول ان کے 7 اسٹار ہوٹل تھے۔ اب خود تو سب کچھ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں مینیو بھی دیا جائے، مجھے فلاں چیز دیا جائے، مجھے جم بھی بنا کے دیا جائے، مجھے خود تو ڈیمانڈ کرتے 7 اسٹار ہوٹل کے، اور باقیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن واٹ ایور، ہم ان کی صحت پہ پالیٹکس نہیں کریں گے، سیاسی میدان کے ساتھ ہم ڈیفینیٹلی مقابلہ کریں گے اور ان کے جو چیزیں کریں گے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ صحت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو۔ ایج بھی ان کی اب وہ 70+ ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس ایج میں بندے کو کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو لایا گیا تھا، چیک اپ ہوا، ان کو فٹ قرار دیا گیا اور واپس جیل شفٹ کر دیا گیا۔ اچھا، تو ابھی جو ان کے باہر منتقلی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں، یعنی یہ جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں یہ دم توڑ گئیں؟ دیکھیں، یہ پالیٹکس میں اور میڈیا میں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا پاکستان کا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے۔ میں بیٹھوں، میری جو دل میں بات آتی ہے کہ اب یہ اسپتال سے ایسے ہوں گے اور پھر باہر چلے جائیں گے، آپ کی اپنی رائے ہوگی، کسی اور کی اپنی رائے ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ باہر جانے کی تو ہوگی، ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کو آپ کہیں کہ جی یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا اور باہر جائیں گے۔ لیکن ابھی تو پاکستان میں اور خاص کر ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں 13 سالوں میں اتنے بہترین اسپتال بن گئے کہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی اور یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی لوگ یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو خیبر پختونخوا آ جاتے اپنے اسپتالوں میں جو 13 سال میں بہت بہترین اسپتال بن چکے ہیں، وہاں پہ علاج کرا لیں۔ یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ جب تک کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہوتا، باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہماری بہت سینئر سیاستدان ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر لوں، میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گی، تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے کہ ہمیشہ باہر جانے کی بات کی جاتی رہی اور علاج کے لیے۔ دیکھیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کی اگر مثال دے رہے ہیں تو شاید اس وقت ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد 13 سالوں میں جو ہمارے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بہت بہتر اسپتال بنا لیے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو نہیں پتہ ان اسپتالوں کا، جہاں سے فوراً سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ تو اتنے بہترین علاج یہاں پر ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ
اب دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے تو علاج کے لیے ملک نہیں چھوڑا، وہ تو یہیں پہ تھے، جب بھی ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، ان کو ہاسپٹل پاکستان میں پیمس ہاسپٹل میں بھی رکھا گیا، کراچی میں بھی رکھا گیا، لیکن کبھی انہوں نے یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ مجھے ملک سے باہر بھیجا جائے. اور میں حالانکہ ان کی جینون وہ تھی کہ ان کو باہر ان کے ڈاکٹرز نے کہا بھی تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن وہ انہوں نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی کہ ہم جو ہے مجھے جو ہے باہر بھیج دیا جائے. وہ یہیں پہ تھے اور یہیں پہ اپنا علاج کروا رہے تھے. اور کے پی میں کیا کیا بہتر ہوا؟ آپ تو گورنر ہیں نا وہاں کے، تو کیا یہ جو دعویٰ کرتی ہے پی ٹی آئی کہ ہم نے دودھ شہد کی نہریں بہائیں، آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں، مجھے حق تو یہ تھا کہ میری جگہ پی ٹی آئی کا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں آپ شفا نہ جائیں، آپ سرکاری اسپتال میں اگر آپ لے کے جانے تو خیبر الخواہ میں، پشاور میں ایل آر ایچ ہے، کے ٹی ایچ ہے، ایچ ایم سی ہے، ان میں جو ہے وہ آپ لے کر آئیں. اور ہم نے اس کو بہت بہترین کر دیا ہے. اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے اپنے رشتہ دار اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. نوشروان برقی صاحب امریکہ سے بیٹھ کر امریکن سٹائل کے انہوں نے سارے ہاسپٹل بنا لیے ہیں، تو بہت بہتر ہو چکے ہیں. باقی تو اللہ حافظ ہے. میں سمجھتا ہوں ہاسپٹل تو کہہ دیں نا کہ ہمارے ہاسپٹلس میں لے، ہم نے بہت بہترین کر دیے ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اچھا، یہ بلاول صاحب نے حکومت کی حمایت روکنے کی بات کی ہے. ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، جس کو اوپنلی اب کہا جاتا ہے خاصے فارم 47 کی حکومت ہے، اور آپ لوگ چونکہ اتحادی ہیں، آپ لوگوں کے پاس عہدے ہیں آئینی، جیسا آپ گورنر صاحب ہیں، گورنرشپ سے آپ کے پاس کچھ صوبوں کی، اس کے علاوہ صدر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی سے ہیں، تو آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے ہی حکومت بنی ہے، آپ لوگوں کی مرضی سے حکومت بنی ہے. لیکن پیپلز پارٹی بری الزماں جو تھی بہت سے معاملات میں کہ جی ہمارے پاس وزارتیں نہیں ہیں، ہم نے کوئی منسٹریز انجوائے نہیں کی. لیکن آپ لوگ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہماری مرضی سے آپ لوگ حکومت میں، اگر آج ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں تو نون لیگ کی کیا وقت رہ جائے گی. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گرما گرمی کا ماحول ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی کنڈی صاحب دوبارہ ہمیں بیانات میں تلخی نظر آ رہی ہے، تو آگے جا کے کیا ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مستقبل قریب میں ایک ساتھ دیکھیں گے؟ دیکھیں دو تین چیزیں الائس جو آپ کی جو اتحادی حکومت ہوتی ہیں، ہم نے 2008 سے 13 تک تجربہ کیا. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. پی ایم ایل این ہمارے اتحادی تھے. اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے دیکھا کہ 6 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بس یہ ہو جائے گا، بس نکلیں یہاں سے، بھاگیں ورنہ ہمارے ذمہ یہ سارا کچھ پڑ جائے گا. ہمیں وہ چھوڑ کے گئے اتحادی حکومت سے. ہم نے وہی حکومت چلائی اور 5 سال پورے کیے. اس میں ہم نے فلڈز بھی دیکھے. 2010 کا بڑا فلڈ تھا. ہم نے سوات کے 2.1 اور 2.5 ملین آئی پیز بھی دیکھے. 20-21 لاکھ آئی ڈی پیز کی نقل مکان نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ سیٹل ڈاؤن بھی کیا. ہم نے آپریشنز بھی دہشت گردوں کے خلاف کیے. سب کچھ کیا ہم نے. 5 سال حکومت چلے اور ایسا تجربہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید ہی کسی پاس ہو. اب کیونکہ ہم عدم اعتماد کے بعد بھی پی ایم ایل این کے اتحادی تھے اور وہ بار بار لوگوں سے کہتے ہیں یار ہم تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ملک کو بلکہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہیں وہ کیبنٹ میں ہمیں کام نہیں کرتے تھے. تو اس دفعہ ہم نے کہا چلو آپ اپنے وزراء لگا لیں اور اس ملک کو جو ہے بحران سے نکال لیں. آپ نے بھی ریسنٹلی بلاول صاحب کی ایک پوائنٹ آف آرڈر بھی کر لیں، جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ چیز جیسے اب ایک ڈیفینس کا بل آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی ٹیم آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، وہ آپ کو ایمبیرس کرانا چاہتی ہے. تو ان کی ذرا اپنی جو ہے وہ سرزش کریں، جس میں محسن نقوی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی جو ہے وہ کم از کم وزراء کے دور کر لیں کون اچھے ہیں کون برے ہیں. لہٰذا اس لیے ہم نے وزارتیں نہیں لی تاکہ یہ اس چیزوں کو ٹھیک کریں. تو ہم تو اب تو یہ نہیں ہے نا کہ اس پارٹی والے کابینہ میں ہے اور میں فیصلے نہیں کر رہا. اب تو یہ خود فیصلے کر رہے ہیں اور جیسے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. اچھے کر رہے ہیں، برے کر رہے ہیں. ہاں کچھ بلز میں ہم ان کو جو اچھے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں غلطی ہوتی ہے ہم ڈیفینیٹلی اس کی تنقید بھی کرتے ہیں.